شادی کی پہلی رات شوہر سفید چادر لے آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ لیکن جب میں صبح اٹھی اور شوہر نے سفید چادر دیکھی تو میں چیخ پڑی کیونکہ میرا شوہر دیہاتی تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی سفید چادر لے آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی کیونکہ میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یتیم تھی۔ سوچا کہ شوہر دیہاتی ہوگا تو میری حفاظت ہو جائے گی، مگر جب میں صبح اٹھ کر سفید چادر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ میں پریشان اور گھبراہٹ کے عالم میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر پہلے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے سسرال والے سادہ اور دیہاتی لوگ تھے۔ کچھ دیر رسمی کرنے کے بعد ساس نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ موسم کافی گرم تھا اور میرے ہوش اتنے اڑ چکے تھے کہ میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ دماغ میں بار بار خوف سر اٹھا رہے تھے، نہ جانے شوہر کیسا ہوگا۔ مجھے امید تھی کہ شاید زیادہ لوگ ہوں تو مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، شاید کنواری لڑکیوں کو رخصتی کے بعد ایسی گھبراہٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر میری حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ میں بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ دلہن بن کر میں مزید حسین لگ رہی تھی۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ خوف ضرور تھا کہ وہ مجھے پہلی رات پہچان لے گا۔ میں کنواری لڑکی نہیں تھی۔ اگر میرے کردار پر داغ لگ جائے تو ساری زندگی میں اسے صاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں بے چینی سے بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، فکر مت کرو، یتیموں کا اللہ ہوتا ہے، تم بھی بے سہارا نہیں رہو گی۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ مجھے کس وہم نے ستایا ہوا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ شوہر بد کردار کہہ کر پہلی رات گھر سے باہر نکال دے گا، نہ میرا حسن کسی کام آئے گا، نہ تعلیم۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ عام حالات میں رخصت ہو کر اس گھر میں آتی تو شاید میری گردن تنی ہوئی ہوتی کیونکہ میرا پلہ اپنے شوہر سے ہر لحاظ سے بھاری ہوتا، مگر اس وقت میرے دل میں چور تھا۔ میں اپنی ذات اور اپنے کردار کے داغ سے بخوبی واقف تھی، اسی لیے اپنے سے کہیں کم تر اور سادہ لوگوں میں شادی کی آمد پر خوف کم نہیں ہوا تھا۔ میں تو شادی کرنے سے ہی گھبرا رہی تھی، مگر ماں نے بار بار یقین دلایا تھا کہ شوہر سادہ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ نہیں سوچے گا۔ ویسے بھی ایک دیہاتی سادہ سا شوہر ایک حسین اور پڑھی لکھی لڑکی کے سامنے دب کر رہتا ہے۔ میں بھی اسی امید پر شادی کر کے رخصت ہوئی تھی، مگر ہر چیز سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی میں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میری سانس بند ہونے لگی۔ میری توقع کے مطابق شوہر مجھے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرے حسن کے قصے پڑھنے لگا اور بولا، مجھے یقین نہیں آتا، میں اتنا خوش نصیب ہوں، مجھے ایسی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ شوہر نے میری مہندی لگی ہوئی ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا، میری اماں مجھے کہتی ہے کہ ضرور تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جس کے بدلے تمہیں ایسی حسین بیوی مل گئی ہے، ورنہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس گھر میں رشتے لائیں گے تو ہمیں قبول کر لیا جائے گا۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا شوہر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولنے لگا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں بہت عام اور سادہ سا آدمی ہوں اور گناہ گار بھی ہوں، تمہارے قابل تو نہیں، مگر نہ جانے کون سی نیکی میرے کام آئی کہ مجھے تم جیسی حسین اور پاکیزہ لڑکی مل گئی ہے۔ مرد کے لیے حیا والی اور شریف لڑکی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، مگر تمہارے پاس تو حسن کی دولت بھی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں بحیا اور پاکیزہ لڑکی ہوں۔ شاید یہی شخص صبح کے وقت مجھے سب کے سامنے گھسیٹ کر گھر سے نکالنے والا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ سادہ لوگ چھوٹی باتوں کو زیادہ نہیں لیتے، مگر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ سادہ لوگ اگر عزت پر بات آئے تو ہم لوگوں سے کہیں زیادہ غصہ کر سکتے ہیں، ان کا رد عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ میری کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے شوہر نے مجھے حیران نظروں سے دیکھ کر کہا، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا خوفناک انسان نہیں جتنا تم نے سمجھا ہے۔ میرا شوہر بار بار ہنس رہا تھا، اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شادی کر کے بہت خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دیوانہ ہو چکا تھا، مگر میرا خوف نہ جانے کیوں وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میرا شوہر اٹھ کر لکڑی کی الماری کے قریب گیا اور میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور سب سے نچلے حصے سے ایک چادر نکالی۔ وہ سفید اور بے داغ چادر تھی۔ شوہر نے وہ چادر لائی اور کہا، میری مدد کرو، مجھے بستر پر یہ سفید چادر بچھانی ہے۔ میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بستر پر پہلے ہی چادر صاف بچھی ہوئی تھی، سفید چادر کی کیا ضرورت تھی؟
حیرت کے مارے میں نے ایک بیوقوف سا سوال کیا تو اس نے کہا، اسے توجہ مت دو، یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ اگر میں نے چادر نہ بچھائی تو صبح میری ماں اس بات پر مجھ سے سوال کرے گی۔ ہمارے یہاں رخصت ہو کر آنے والی دلہن کی پاکیزگی کو اس طرح جانچا جاتا ہے، میرے شوہر مجھے بتا رہا تھا، جبکہ میرا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے بستر سے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر میرے لیے ہر حرکت کرنا ایک عذاب بن چکی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ میں جیسی لڑکی غلط گھر میں شادی کے لیے بھیجی گئی ہوں، جہاں اس رسم کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ سفید چادر بچھا کر خاندان کی بڑی خواتین کو یہ ثبوت دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی پاکیزہ اور کنواری ہے۔ جب میرے شوہر نے اپنے خاندان کی یہ رسم میرے سامنے رکھی تو میرا جسم خوف سے سکپ گیا۔ دل چاہا کہ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گر جاؤں اور کہوں کہ یہ چادر بچھا کر میری توہین نہ کرے۔ میں یہ ذلت برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ شوہر نے مجھے سہارا دے کر بستر سے اتارا اور بستر پر سفید چادر بچھا دی۔ وہ بار بار مجھے تسلی دے رہا تھا، اسے صرف ایک رسم سمجھ لو، اسے زیادہ اہمیت مت دو۔ ظاہر ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں کنواری اور پاکیزہ لڑکی ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اس سفید چادر کو اتنی اہمیت نہ دیتا، مگر میرے لیے وہ سفید چادر ذلت کی چادر لگ رہی تھی۔ میں تو اپنے بستر پر پہلے سے بچھے ہوئے سرخ رنگ کی خوبصورت چادر دیکھ کر مطمئن تھی، مگر میرے شوہر نے سفید چادر بچھا کر دم لیا تھا۔ میری حرکتوں اور خوفزدہ نظروں پر وہ شرمندگی اور ندامت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرا دل بے چینی سے بھر چکا تھا۔ میرا پورا وجود جیسے زلزلے کے جھٹکوں میں تھا۔ مجھے اچانک رونا آ گیا اور دل میں اپنی ماں سے شکوہ مزید بڑھ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے بستر پر بٹھایا اور میری گھبراہٹ دیکھ کر میرے بارے میں سوالات کرنے لگا کہ مجھے تسلی دے۔ بولے، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہارا مزاج کیسا ہے اور تمہیں کیا پسند ہے؟ میں نے سنا تھا کہ مرد پہلی رات اپنی پسند اور اصول بیویوں کو بتا کر انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس عورت کو ساری زندگی شوہر کے سامنے سر جھکانا ہے اور اس کی پسند کے مطابق ڈھلنا ضروری ہے، مگر وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ رسم میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بولے، تم مجھے اپنی پسند بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس قسم کا مرد پسند ہے۔ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا دل میری طرف سے مطمئن ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنے بارے میں میری باتیں سننا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل باتیں کر کے مجھے اپنے قریب لا رہا تھا اور میری آواز سننے کے لیے بےتاب تھا، جبکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنے بچپن اور ماضی کو یاد کیا تو دل بوجھل ہو گیا۔ میں یتیم لڑکی تھی، میرا کوئی خوشی بھرا بچپن نہیں گزرا تھا کہ میں اپنے شوہر کو خوش ہو کر بتا سکتی۔ میرا شوہر خود ہی مجھے باتیں کرتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ماں کا جملہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ یتیموں کا والی وارث اللہ ہوتا ہے۔ میں نے اسی پر یقین کر کے خود کو شوہر کے حوالے کر دیا۔ دل میں خوف تھا، مگر میں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ میں پہلے ہی اپنی کمیوں سے واقف تھی۔ اس کے بعد میں مزید اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتی تھی کہ شوہر کو مجھ پر شک ہو۔ صبح اٹھ کر میں سجدے میں گر گئی، اللہ سے دعا مانگی اور روتی رہی۔ جب میرا شوہر صبح بیدار ہوا اور سفید چادر کو دیکھا تو وہ چونک گیا۔ میں خوف زدہ کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا فیصلہ سننا تھا، شاید وہ مجھے طلاق دے دیتا اور میری زندگی برباد ہو جاتی۔ کمرے سے باہر شوہر کا پورا خاندان جمع تھا۔ دروازے پر 2 بار دستک دی جا چکی تھی۔ جبکہ میں اندر بیٹھے شوہر کو دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں اپنے شوہر کو وضاحت دینا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ پوچھ نہیں رہا تھا۔ میں بغیر سوال کے جواب دے کر مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے ایسی حرکت کی جس پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ واقعی دنیا کا نرالا مرد تھا۔ بیوی کو گالیاں دینے اور وضاحت مانگنے کی بجائے وہ خوف خود رو رہا تھا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی۔ مجھے خوف تھا کہ باہر سب میرے شوہر کی رونے کی آواز سن کر متوجہ نہ ہو جائے، میری پوزیشن مزید مشکوک ہو جاتی۔ سب حیران ہوتے کہ یہ کیسی لڑکی ہے، شادی کی پہلی صبح ہی شوہر سر پکڑ کر پاگلوں کی طرح رو رہا ہے۔ میں معافی مانگتی رہی، میں اپنے کردار کے داغ سے واقف تھی، پھر بھی شادی کر کے تم جیسے شریف مرد کی زندگی میں آ گئی۔ میں نے شوہر کو وضاحت دینے کی ناکام کوشش کی، مگر ابھی بھی میں کچھ کہہ رہی تھی کہ شوہر اچانک اٹھا۔ میں گھبرا گئی اور کہنے لگا کہ اس چادر کو اٹھا کر
کہیں چھپا دو، میری ماں کو اس چادر کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جلدی کرو، میں دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر میری ماں نے اس بے داغ چادر کو دیکھا تو وہ تمہیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اس چادر کو چھپا دو۔ میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا کہ میں چادر بچھانا بھول گیا تھا۔ میں بری طرح الجھ گئی۔ میں اپنے دماغ میں وضاحت اور صفائی کے الفاظ جوڑ رہی تھی، مگر شوہر کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ چادر اٹھا لی اور اسے گول مٹول کر کے صوفے کے نیچے چھپا دیا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر داخل ہوئی اور پیار کرتے ہوئے سیدھا بستر کی طرف بڑھی۔ شاید وہ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، مگر بستر پر چادر موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ سخت رک گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ سفید چادر کہاں گئی؟ باہر سب لوگ بیوی کے کردار کو جانچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں سفید چادر لینے آئی تھی، میری ساس نے بیٹے سے سوال کیا۔ میری سانس سے اکھڑنے لگی۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ بول دے، مگر اس نے کہا، اماں میں تو چادر بچھانا ہی بھول گیا تھا، مجھے خیال نہیں آیا کہ کیا کروں۔ وہ بولی، آپ جا کر سب سے معذرت کر لیں۔ میری ساس اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر غصے میں آ گئی۔ بولی، میں نے تمہیں کل کمرے میں بھیجتے ہوئے بار بار ہدایت کی تھی، پھر تم کیسے اتنی اہم بات بھول گئے؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، اس کے بغیر تو بہت ساری عمر سب کو شک کی نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے کہ نہ جانے لڑکی پاکیزہ تھی یا نہیں۔ ہمارے خاندان والوں کو تو پہلے ہی ایسی خوبصورت کم عمر لڑکی دیکھ کر یہ غصہ اٹھ رہا تھا کہ ہمیں ایسی لڑکی کیسے مل گئی، اور رات سے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہیرے جیسی لڑکی ہمارے گھر کو جچتی نہیں تھی۔ پھر آخر میں ایسی کیا بات تھی کہ اس کے گھر والوں نے خاموشی سے بیٹی اٹھا کر ہمیں ان پڑھ لوگوں کو دے دی۔ وہ بولی، اب اگر میں چادر لے کر نہیں جاؤں گی تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ لڑکی کے کردار میں کمی تھی، اسی لیے ہمیں اتنی آسانی سے مل گئی۔ میں سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ ساس کے ان الفاظ پر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی، وہ سب لوگ میرے قابل نہیں تھے، مگر میری ماں نے صرف اس لیے اس گھر میں شادی دی تھی کہ یہ سادہ لوگ ہیں اور کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میری ساس کو جو خوف محسوس ہو رہا تھا وہ حقیقی تھا، اور میں یہ بات کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو جھوٹی وضاحتیں دیتا، میری ساس نے ایک جھٹکے سے الماری کھول لی اور اس کے نیچے والے حصے میں چادر تلاش کی، پھر سخت نظروں سے بیٹے کو گھورنے لگی۔ چادر یہاں سے غائب ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ تم نے چادر بچھائی تھی، اب اس چادر کو غائب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ساس کے رویے بدل گئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہم نے چادر چھپا دی تھی۔ میرا شوہر خاموش کھڑا رہا۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اچھا سا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے جاتی ہوں، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رات کو تم تھکی اور گھبراہٹ میں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ دیر سب کے سامنے نہیں بیٹھنے دیا۔ میں نے اپنی ساس کے حکم پر سر جھکا دیا اور جلدی سے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیچھے ان ماں بیٹے میں کیا بحث ہو رہی تھی، مگر میں واش روم میں اکیلے آ کر آنسو بہاتی رہی اور اپنا انجام سوچ کر خوف زدہ رہی۔ شوہر کا رویہ متاثر کن تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ میرے حسن کا اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اتنی بڑی بات دل میں چھپائے رکھ رہا تھا، مگر شوہر کا رونا اور اس کا غمگین انداز مجھے بار بار سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نامرد مرد ہے، شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا، سادہ و دیہاتی ضرور تھا مگر اچھا کما کھاتا تھا۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر میرا شوہر میرے سسرال والے حیران تھے، مگر میرا شوہر بھی اتنا کم نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے کردار کی اتنی بڑی کمی کو قبول کر لے۔ میں انہی خیالات میں تیار ہو گئی اور ہلکا سا میک اپ کر کے ساس کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔ میری ساس نے دروازے پر اٹھ کر پھر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بولی، مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت یا الٹی سیدھی کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بہو کو لے کر باہر جا رہی ہوں، تم باہر آنا اور سفید چادر لے آنا، نہیں تو آج تم اپنی بیوی کو سب کے سامنے بد کردار ثابت کرو گے۔ میری ساس کے سخت الفاظ نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر کھینچتے ہوئے لے گئی۔ سفید چادر غائب پانے پر میری ساس کا رویہ بدل چکا تھا۔ مجھے یہاں لاتے وقت وہ میرا خلوص دیکھ رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت بھری تھی۔ میں سب لوگوں سے ملتی ہوئی خاموش اور خوف زدہ سی بیٹھی رہی۔ سب لوگ جو اب مجھ سے مسکرا کر مل رہے تھے اور میرے حسن پر شک کر رہے تھے، یقیناً
یہی لوگ کچھ دیر میں مجھے طنز کر کے اور بے عزت کر کے گھر سے نکالنے والے تھے۔ میری حواس اڑ چکے تھے، خوف سے میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ سب میرے شوہر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر جھکے ہوئے سر کے ساتھ باہر نکلا اور اس کے ہاتھوں میں چادر تھی۔ میرا وجود لرز اٹھا۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ میری موت ہو جائے مگر یہ ذلت نہ ملے۔ شوہر نے چادر لے کر اپنی ماں کے حوالے کر دی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں سب کے درمیان بیٹھی جیسے بے یارو مددگار ہو گئی ہوں۔ میری ساس نے سب کے سامنے چادر کھولی تو مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ چادر پر سرخ نشانات تھے۔ میں حیران آنکھوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ میری جانب دھیان نہیں دے رہا تھا۔ یقیناً اس نے اکیلے میں بے داغ چادر پر داغ لگانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ سب لوگ ساس پر حملہ کرنے لگے جبکہ میں عقیدت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جتنا صرف اس شخص نے میرے لیے دکھایا تھا، میں ساری زندگی اس کے سامنے سر جھکا کر رہنے کے لیے تیار تھی۔ اپنی انا اپنے شوہر پر قربان کرنے کو تیار تھی۔ جب ہم دونوں اس رات اکیلے ہوئے تو میں نے شوہر سے اس چادر کے بارے میں سوال کیا، کیا کوئی مرد یہ بات کبھی برداشت کر سکتا ہے؟ تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ تم نے مجھے اپنے خاندان کے سامنے پاکیزہ ثابت کر دیا۔ شوہر بولا، تم میرے نکاح میں ہو، میں نے اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہے، اس میں کچھ انوکھا نہیں ہوا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے تم نرم دل مرد ہو، پھر تم نے ایسی لڑکی کا پردہ کیوں رکھا جو پاکیزہ نہیں تھی؟ شوہر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر بولا، یہ بات واقعی ناقابل برداشت ہے کہ میری بیوی کنواری نہیں تھی مگر میں تم پر انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک بد کردار مرد ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر آج تک پچھتاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب میں نے بے داغ چادر دیکھی تو میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں تمہیں بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ دوں، مگر میرے گناہ نے مجھے روکا۔ جو گناہ میں نے کیا، شاید وہی پلٹ کر میرے حصے میں آیا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ گناہ پر ہی رک گئے تھے، مگر جب شوہر نے تفصیل سے بات بتائی تو مجھے لگا کہ میں کبھی حرکت نہیں کر پاؤں گی۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بظاہر بہت شریف لگ رہا تھا مگر میرے سامنے رو رہے تھے اور بار بار یہی بات کہہ رہے تھے، اگر تم داغدار ہو تو میں ایسا مرد ہوں جس نے ایک معصوم بچی کو داغدار کیا، اس کی عزت خراب کی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جوانی میں وہ بری صحبت کا شکار ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے شوق میں شہر پڑھنے بھیج دیا۔ وہ اپنی پھوپھی کے گھر رہتا تھا۔ وہاں کچھ لڑکے اس کے دوست بن گئے۔ وہ سب میں چھوٹا تھا، ایک دیہاتی لڑکا تھا، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ ان لڑکوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے دوستی قبول کر لی، مگر کچھ عرصے بعد ان کی حرکتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ لڑکے عیاش اور بد کردار تھے۔ لڑکیوں کو چھیڑنا اور نشہ کرنا ان کے مشغلے میں شامل تھا۔ میں ان دوستوں کے ساتھ غلطی کر بیٹھا۔ پہلی بار دوستوں نے نشے والی سگریٹ پلائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ایک کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہوش آیا تو میں بہت رویا۔ اتنا عرصہ واپس شہر جانے کا سوچ کر گھبراتا رہا۔ گاؤں میں بیمار رہا اور اس بچی کے ساتھ غلطی کر کے کبھی سکون نہیں رہا۔ دوبارہ کبھی شہر واپس نہیں جا سکا۔ ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ معصوم بچی کی یہ عزت لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ باپ نے بہت کوشش کی، پھر تھک ہار کر گاؤں کے اسکول میں تعلیم دلائی اور اپنی زمینوں پر لگا دیا۔ میں جوان ہوتا گیا، گھر کو سنبھال لیا، بھائی بہن سب کی شادیاں کی مگر دل سے بوجھ نہیں اترا۔ ماں نے لڑکیاں تلاش کی مگر میں کسی کے لیے راضی نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں خود کو کسی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ صرف عزت لڑکی کی نہیں ہوتی، مرد کی بھی بایا ہونا چاہیے۔ میں رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتا رہا مگر میرے ضمیر پر بوجھ کم نہیں ہوا۔ غلطی سدھارنے کا ایک موقع چاہتا تھا۔ اب بھی ماں نے شادی کے لیے کہا تو میں نے سر جھکا دیا۔ سوچ رہا تھا کہ بیوی کو اپنے ماضی کی یہ گھناؤنی حرکت ضرور بتاؤں گا اور اسے یہ حق دوں گا کہ وہ چاہے تو میرے ساتھ رہے یا چھوڑ دے۔ حیرت اس وقت ہوئی جب خالہ نے اپنی شہری حسین بھتیجی کے رشتے کی بات کی۔ شادی تک میں بے یقین تھا کہ آخر اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی مجھے کہاں سے مل گئی۔ میرا شوہر اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ بولا، تم پاکیزہ نہیں ہو تو کیا ہوا؟ میں ساری زندگی تمہارا پردہ رکھنے کو تیار ہوں کیونکہ میں بھی اتنا صاف دامن نہیں ہوں۔ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی میرا پردہ رکھو۔ میں ساری زندگی کبھی تمہارے کردار پر سوال نہیں کروں گا اور نہ کبھی وضاحت مانگوں گا۔ میرے شوہر نے نرم نظروں سے مجھے دیکھا مگر میری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ اس نے بلا شبہ میرا
پردہ رکھ لیا ہے، مگر میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صبح تک میں اس خوف کا شکار تھی کہ میرا شوہر کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، مگر اب میں خود طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر حیرت زدہ رہ گیا، بے ساختہ کہنے لگا، تم خود داغدار لڑکی ہو، میری غلطی کے بارے میں سن کر تم ایسے فیصلے کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے شوہر کی بات پر میں غصے سے چیخ پڑی۔ مجھے داغدار کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا، میرا بچپن اور میری معصومیت چھیننے والا وحشی مرد جس سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ مجھے اس مرد کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میں یتیم لڑکی تھی، دنیا میں آنکھ کھولتے ہی باپ کا سایہ سر سے چھن چکا تھا۔ ہمیشہ یہی سنا تھا کہ میں بدقسمت ہوں۔ میری والدہ کو جب ماں بننے کی خبر ملی تو میرا باپ ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جب میں پیدا ہوئی تو وہ دنیا سے چل بسا۔ باپ کی موت کا الزام عام طور پر مجھ پر آیا اور میں منحوس ٹھہری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چچا کی نفرت کا نشانہ بنتی رہی۔ گھر میں ہر بندہ نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ میری ماں مجھے بہت عزیز تھی، کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اپنی بے وقتی کی وجہ سمجھا۔ ماں کی توجہ نے مجھے بچپن سے ہی سلیقہ مند اور سمجھدار لڑکی بنایا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میری کم گوئی اور فرما برداری گھر والوں میں نمایاں ہونے لگی۔ ہر کوئی آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنے لگا، کبھی کبھار پیار سے پیش آنے لگے۔ اب میری زندگی کچھ آسان ہونے لگی تھی کہ 12 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ میں نادان تھی۔ گرمیوں کی خاموش دوپہر میں گھر کے سب لوگوں کو سوتا ہوا پا کر چیز خریدنے گھر سے باہر نکل گئی اور نشے میں مبتلا ایک لڑکے کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ میری دادی اور پھوپھی جو میری طرف سے کچھ دل صاف کرنا چاہتی تھی، پھر سے نفرت کرنے لگی۔ مجھے داغدار اور منحوس لڑکی جیسے الفاظ سے نوازا جانے لگا۔ میں نے پورا بچپن ذلت میں گزارا۔ پھر پھوپھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھوپھی کی شادی کے کچھ عرصہ بعد دادی کی موت ہو گئی، مگر تب تک میں جوان ہو چکی تھی اور میری شخصیت میں یہ خلا رہ گیا تھا۔ ماں نے ہمیشہ بہت محبت اور توجہ سے پرورش کی تھی، مجھے ہر وقت احساس دلاتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی میں داغدار ہوئی ہوں۔ ماں کی محنت سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی اور دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت پائی۔ پھر شادی کا مرحلہ آیا تو ہر بار رشتہ ہوتے ہی ٹوٹ جاتا۔ لوگوں میں میرے ماضی کی خبر ہوتی تو رشتہ ختم کر دیتے۔ کوئی بھی مجھے جیسی داغدار لڑکی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بچپن میں جو ظلم میں نے سہ لیا وہ میری کمی کردار دیا گیا۔ تب میری پھپھو نے میرے اور میری ماں پر احسان کرتے ہوئے اپنے سسرال میں میرا رشتہ طے کروایا۔ میں اس ناانصافی پر بہت غمزدہ ہوئی، مگر ماں نے محبت سے سمجھایا کہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا، یہ سب تم پر اپنی جان لٹا دیں گے۔ میری ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں خوف تھا کہ ان کی موت کے بعد میرا کوئی سرپرست نہیں رہے گا، اسی لیے انہوں نے مجھے 2 جوڑوں میں ہی بیاہ دیا تھا۔ مگر اب جب میرے شوہر نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو اسی محلے کا نام سن کر میری روح سسک گئی تھی۔ میں اپنے مجرم سے ساری زندگی نفرت کی تھی اور اللہ نے مجھے اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا کر طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ اچانک میرے پیروں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ گریہ کرنے لگا، بولا کہ اس غلطی کے بعد آج تک کبھی سکون سے راتوں کو سو نہیں پایا، ہر وقت سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، رو رہا تھا کہ مجھے بس ایک موقع مل جائے، میں اس بچی سے معافی مانگ سکوں، میں اپنے جرم کی ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں، مگر کچھ مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے دو۔ میرا شوہر میری منتیں کرنے لگا، مجھے سمجھانے لگا، بولا، اللہ نے میری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے، میں نے تمہاری عزت خراب کی تھی، تمہارا بچپن تم سے چھین لیا تھا، اب میں ہی تمہیں عزت دلا سکتا ہوں۔ میرے رویے پر میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا، اسے اللہ کی مصلحت اور ہماری ضرورت سمجھو، مجھ سے نفرت کرو، ساری زندگی مجھے عزت اور محبت مت دو، مگر مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی غلطی درست کر سکوں۔ میں شوہر کے واسطے خاموش ہو گئی، میں اس گھر سے جانا چاہتی تھی، شوہر کی اصل حقیقت اس کے پورے خاندان کو بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ عمل میری ماں کو پریشان کر دے گا۔ اپنی بیمار ماں کی خاطر خاموش ہو گئی اور مجبور رہی۔ ناظرین، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ کیا میں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا۔
آپ کی رائے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔